بڑی بات ہے کہ آپ اب تک بیدار ہیں اور آپ اب تک جگے ہوئے ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اس قدر تازگی آپ میں اب بھی نظر آ رہی ہے کہ پورے علاقے میں یہاں جتنے شعراء حضرات آتے ہیں، مہمان حضرات آتے ہیں، وہ کہہ کے جاتے ہیں کہ یہ ماحول اور یہ سنجیدہ انداز بہت کم جگہوں پہ ملتا ہے، اور واقعی آپ اپنے مہمانوں کا استقبال کرنا جانتے ہیں، آپ اپنے مہمانوں کا خیر مقدم کرنا جانتے ہیں کہ مہمانوں کا خیر مقدم کیسے کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے جملہ نوجوان حضرات قابل مبارکباد ہیں۔ سامعین، وقت قطعاً اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ گفتگو کو طویل کیا جائے۔ معاذ شمشیر عرفانی سے آپ نے ایک اچھا سا خطاب سماعت کر لیا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر اس بندے سے محبت کرتا ہے جو حسنین کریمین سے محبت کرتا ہے، چونکہ پیغمبر نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ رب تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے، اگر تم چاہتے ہو کہ رب تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنا پسندیدہ بنا لے، اپنا خلیل بنا لے، اپنا دوست بنا لے، تو میرے حسنین کریمین سے محبت کرو۔ یہ ہے حسنین کریمین کا پروٹوکول۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے دوست ہو جائیں، اللہ ہمیں اپنا دوست بنا لے، اللہ ہمیں اپنا تقرب بخش دے، اللہ ہمیں اپنی دوستی سے نواز دے، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم حسنین کریمین کی تعظیم کریں، ہم حسنین کریمین کا احترام کریں، ہم حسنین کریمین کا ریسپیکٹ کریں، ہم حسنین کریمین کا سمان کریں۔ حدیث میں آیا الحسن والحسین من اسماء الجنت حجابہم اللہ، حسنین کریمین یہ جنت کے ناموں میں سے دو نام ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردہ راز میں رکھا تھا، یعنی کہ حسنین کریمین کے ناموں کا سلیکشن اور ناموں کا چناؤ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا۔ حسنین کریمین کی ذات کتنی عظیم ہے، کیا پروٹوکول ہے جن کے ناموں کا سلیکشن خود رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں ان الحسن والحسین خیر الناس نسبا، حسنین کریمین کا خاندان سب سے اچھا خاندان ہے، حسنین کریمین کی فیملیز سب سے اچھی فیملیز ہے، حسنین کریمین کا قبیلہ سب سے اچھا قبیلہ ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں الحسن والحسین ہما ابنائے، حسنین کریمین حسن و حسین یہ دونوں میرے لخت جگر ہیں، یہ دونوں میرے نور نظر ہیں، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، میرے بیٹے۔ آقا فرما رہے ہیں الحسن والحسین، الحسن والحسین ہما ابنائے، تو کسی مقام پہ آقا فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسنین کریمین صرف جنتی نہیں بلکہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ذرا شان دیکھیں، ذرا مقام دیکھیں، ذرا فضیلت دیکھیں، ذرا بلندی دیکھیں، اور ذرا پروٹوکول دیکھیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے کیسا پروٹوکول بخشا، کیسی بلندی بخشی، کیسا مقام بخشا۔ پیغمبر فرماتے ہیں الحسن والحسین طاہرہ ہم اللہ تطہیرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسنین کریمین کو کمال تطہیر کی شان سے نوازا، یعنی کہ حسنین کریمین کی ذات ستودہ صفات سے ساری گندگیوں کو، ساری غلاظتوں کو اور ساری کدورتوں کو رب تبارک و تعالیٰ نے دور فرما کر حسنین کریمین کو پیوریفائر کر دیا، حسنین کریمین کو مزکا کر دیا، مصفہ کر دیا۔ پیغمبر آگے فرماتے ہیں من احب الحسن والحسین فقط احبہ اللہ، یہ حدیث پاک بہت ہی نوٹیبل ہے، بہت ہی مارکیبل حدیث ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں من احب الحسن والحسین فقط احبہ اللہ، جس نے حسنین کریمین سے محبت کی وہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب ہو گیا، اس پر رب تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم ہوتا ہے، اس پر رب تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہاں پر جتنے لوگ ہیں، جتنے حاضر ہیں، جتنے غیر حاضر ہیں، بستی میں جتنے لوگ ہیں، سبوں کے دلوں میں محبت اہل بیت ہے، ہر کوئی ٹوٹ کر حسنین کریمین سے محبت کرتا ہے۔ یہ آپ کے لیے بڑے تمغے کی بات ہے، آپ کے لیے بڑے انعام کی بات ہے، آپ کے لیے بڑے اکرام کی بات ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں من احب الحسن والحسین فقط احبہ اللہ، جس نے حسنین
حسنین کریمین سے محبت کی، رب تبارک و تعالیٰ اس سے محبت فرمانے لگ جاتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اس کی محبتوں کو عام مخلوقات کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ تو دوسرے مقام پہ آقا فرماتے ہیں من ابغض الحسن والحسین فقط ابغضہ اللہ، جس نے حسنین کریمین سے بغض کیا، تھوڑی بھی نفرت پالی، تھوڑی بھی دشمنی پالی، تھوڑا بھی کینہ رکھا، تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ کا اس پر غضب ہوتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کا اس پر قہر ہوتا ہے، اس پر رب تبارک و تعالیٰ کے قہر و جلال کی بجلیاں گرتی ہیں۔ جو حسنین کریمین سے بغض رکھتا ہے، جو حسنین کریمین سے کینہ رکھتا ہے، جو حسنین کریمین سے نفرت کرتا ہے، بلکہ پیغمبر نے تو دوسرے مقام پہ فرمایا کہ جو حسنین کریمین کا بغض لے کر مرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ جنت نہیں بلکہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں دوسرے مقام پہ ماتا علی حب آل محمدم ماتا شہیدہ، اور جس کسی کا خاتمہ، جس کسی کی موت اس حالت میں ہوئی، اس کنڈیشن میں ہوا، اس سچویشن میں ہوا، اس کیفیت میں ہوا کہ اس کے دل میں حسنین کریمین کی محبت تھی اور وہ مر گیا، تو اس کا شمار شہیدوں میں ہوگا، اس کا شمار شہیدوں میں ہوگا، اسے شہیدوں جیسا اجر و ثواب ملے گا، اسے شہیدوں جیسا خیر و حسنات ملے گا، اسے شہیدوں جیسا اجر و ثواب ملے گا۔ کون فرما رہے ہیں؟ یہ پیغمبر فرما رہے ہیں ماتا علی حب آل محمدم ماتا شہیدہ۔ پتہ کیا چلا کہ حسنین کریمین کی محبت وجہ نجات ہے، حسنین کریمین کی محبت وجہ بخشش ہے، حسنین کریمین کی محبت وجہ مغفرت ہے، حسنین کریمین کی محبت جنت کے حصول کا ذریعہ ہے، حسنین کریمین کی محبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوتا ہے۔ اور صرف حسنین کریمین سے محبت کا اشارہ یا تعلیم یا ذہن آقا علیہ السلام نے صرف دیا نہیں بلکہ پریکٹیکلی طور پہ، فزیکلی طور پہ ڈیمونسٹریشن کر کے آقا علیہ السلام نے بتایا کہ دیکھو حسنین کریمین سے کیسے محبت کی جاتی ہے، حسنین کریمین سے کیسے محبت کی جاتی ہے، حسنین کریمین سے پیار کیسے کیا جاتا ہے، یہ آقا علیہ السلام نے ڈیمونسٹریٹ کر کے بتایا، یہ آقا علیہ السلام نے ڈیمونسٹریشن کر کے بتایا، عمل کر کے بتایا کہ دیکھو فزیکلی طور پہ، عملی طور پہ اور پریکٹیکلی طور پہ عمل کر کے بتایا اور دکھایا کہ دیکھو حسنین کریمین سے کیسے محبت کی جاتی ہے۔ روایتیں آپ پڑھیے، حدیثوں کی کتابوں کو آپ کھولیے تو پتہ چلے گا کہ آقا علیہ السلام اس قدر محبت فرماتے تھے، اس قدر محبت فرماتے تھے آقا علیہ السلام کہ کبھی حسنین کریمین کی آنکھوں کو بوسہ دیتے، کبھی آنکھوں کو چومتے، تو کبھی آنکھوں کی پتلیوں کو چومتے، تو کبھی پیشانیوں کو چومتے، کبھی سروں کو چومتے، تو کبھی سروں کے بالوں کو چومتے آقا علیہ السلام، کبھی سینے سے لگاتے، کبھی پیٹ سے لگاتے۔ آقا علیہ السلام اس قدر محبت فرماتے ہیں حسنین کریمین سے، اس قدر محبت فرماتے ہیں حسنین کریمین سے آقا علیہ السلام کہ کبھی آپ اپنے کاندھے پر بٹھا کر مدینے کی گلیوں میں گھومتے اور انداز یہ ہوتا جب غلام کہتے حضور سواری کتنی اچھی ہے تو پیغمبر فرماتے غلاموں صرف تم یہ دیکھتے ہو کہ سواری کتنی اچھی ہے، ارے یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ سوار کتنا اچھا ہے، یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ سوار کتنا اچھا ہے۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا، میں آقا علیہ السلام کی خدمت میں گیا، رات کا وقت تھا، سناٹے کا عالم تھا، جو کام تھا جب میں نے وہ کام کر لیا تو میں نے کیا دیکھا کہ آقا علیہ السلام کی چادر میں کچھ لپٹا ہوا ہے۔ میں نے عرض کیا حضور چادر میں لپٹا ہوا کیا ہے، کون سی چیز چادر میں لپٹی ہوئی ہے، کون سی شے چادر میں لپٹی ہوئی ہے، تو فکشفہ فاذا الحسن والحسین، تو آقا علیہ السلام نے چادر کو کھول دیا تو چادر سے حسنین کریمین نکلے، اور جب نکل گئے تو حضور نے فرمایا اسامہ اسامہ یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں حسنین کریمین۔ اس کے بعد حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضور نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، آسمان کی جانب بلند کیا، اور بلند کر کے دعا کون سی کی، کہا اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر، اور جو جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
مسلک اعلی حضرت شہید کربلا کانفرنس حضرت علامہ عرفان احمد عرفی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت نے کہا سرتابہ قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول، اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔